ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے کئی مسائل آتے ہیں جن کا تعلق ان سے ہے. اسی ضمن میں انجیکشن، سرجری اور آپریشن وغیرہ کے مسائل بھی آتے ہیں، مگر ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی فقہی قواعد ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کر لیں. نمبر 1، دماغ یا جوف. دماغ کا تعلق سر سے ہے. جوف جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے معدہ جٹھر، جس میں غذائیں جاتی ہے. دماغ یا جوف یعنی معدے اور جٹھر تک کوئی غذا پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. منفذ، منفذ کسے کہتے ہیں؟ بدن کے وہ سوراخ کہ جن میں کوئی چیز داخل کرنے سے وہ چیز یا تو دماغ کو چڑھ جاتی ہے یا معدے میں اترتی ہے، جیسے منہ، ناک، پاخانے کا مقام اور عورت کی شرمگاہ. اس کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہوتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کی صورتیں آئے گی. یہ بات ذہن نشین کریں پھر دیکھیں. اب انجیکشن میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگوایا، چاہے کسی بھی طرح کا ہے، تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انجیکشن جو لگتا ہے وہ یا تو گوشت میں لگتا ہے یا رگ میں، اور گوشت اور رگ میں اگر کوئی چیز لگتی ہے تو وہ خون میں گردش کرتی ہے، اور خون کبھی بھی معدے میں نہیں جاتا. خون گردش کیسے کرتا ہے کہ جب خون بنتا ہے تو پھیپھڑے اور دلوں کے ذریعے وہ بدن میں گھومتا رہتا ہے. اس کا تعلق وہ جٹھر میں نہیں جاتا ہے، وہ آئے گا تو پھیپھڑے میں، پھر دل میں، پھر دل پہنچائے گا سب میں، پھر اسی طرح گھومتا رہے گا. لہذا گوشت اور رگ میں انجیکشن لگانے کی صورت میں وہ دوا معدے تک نہیں جاتی. تو فقہائے حنفیہ، اہل سنت والجماعت، اعلی حضرت امام احمد رضا کی تحقیقات کو فالو کرنے والے، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے مفتیان کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا. گوشت یا رگ میں کسی بھی طرح کا انجیکشن لگوانے یا گلوکوز وغیرہ کے بوتل چڑھوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان تمام کی صورتیں ہم نے بتائی کہ یہ رگوں کے ذریعے وہ معدے میں نہیں جاتا ہے بلکہ وہ بدن میں گردش کرتا ہے. البتہ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا مکروہ ہے. اگر سخت ضرورت نہ ہو تو اس سے بچیں. اگر ضرورت ہے تو اگر کسی نے لے لیا تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، اور اگر ضرورت نہیں بھی تھی، معمولی سی چیز پر اگر انجیکشن لے بھی لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں. اس کے لیے دیکھیں فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359 اور فتاوی مرکزی تربیت افتاء اوجا گنج جلد اول صفحہ نمبر 466 پر یہ مسائل مذکور ہیں. اسی طرح سرجری کے لیے بے ہوشی یا سن کرنے کا جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی داخل کرنے یا خارج کرنے کی صورت نہیں ہوتی. مثلا ایکس رے کروایا، سی ٹی اسکین کروایا اور اسی طرح ایم آر آئی کرائی، تو یاد رہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی دوا کا استعمال نہیں کیا جو معدے یا دماغ تک پہنچتی ہے اور ایسے ہی ہوا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا. روزے کی حالت میں ضرورت ہو تو اس طرح کروا سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی علاج میں اگر طریقہ یہ ہے کہ دوا معدے یا دماغ تک چلی جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ جائے گا. اس کو ذہن نشین رکھیں. اسی کے ساتھ روزے کی حالت میں آپریشن کا مسئلہ بھی ہے. آپریشن مختلف بیماریوں میں مختلف طریقے سے کیے جاتے ہیں. مثلا بائی پاس ہے، اپنڈس ہے، ہرنیا ہے، آنکھ کان ناک وغیرہ کا بھی آپریشن ہوتا ہے. اس مسئلے میں یہ قاعدہ ذہن نشین رکھیں کہ آپریشن میں دوا اگر جوف یعنی معدے و جٹھر میں پہنچ جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اب جیسا آپریشن ہوگا ویسا مسئلہ ہوگا. تو چونکہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اب آپریشن کس طرح کے کیا ہوتے ہیں تو ہر چیز کی ایک دم تفصیلی معلومات تو ذہن میں ہوتی نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر معدے تک دوا پہنچتی ہے آپریشن میں، اگر ایسی صورت پیش آئی تو بہت زیادہ چیر پھاڑ بھی ہوتا ہے تو معدے میں جائے گی تو روزے میں خرابی آئے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپریشن میں بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد
اگر کوئی آپریشن ایسا ہے کہ وہاں تک اگر ملتوی کیا جا سکتا ہے تو وہاں ملتوی کرے، تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد اگر کوئی آپریشن ہے رات میں یا غروب آفتاب کے بعد تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو اگر ایسا کوئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ملتوی کریں. اگر آپریشن ایسا ہو کہ دوا معدے تک نہیں پہنچے گی اور آپریشن کرانے میں ضعف کا اندیشہ ہے، یعنی یہ خوف اور خطرہ ہے کہ ضعف اور کمزوری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں آپریشن کروانے کی اجازت نہیں ہوگی. کروائے گا تو یہ مکروہ ہوگا. مگر یہ یاد رہے کہ دوا معدے تک نہ پہنچے تو. اور اگر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ آپریشن ہے، جیسے مان لیجئے کہ ہڈی وغیرہ میں کئی کریک تھا اور اس کو آپریشن کرانے میں کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی، معمولی سی کوئی ایسی بات تھی اور کمزوری اور ضعف کا خطرہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں رخصت ہوگی اور اس طرح کا آپریشن کروانے میں اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا. سخت ضرورت نہ ہو تو روزے کی حالت میں آپریشن نہ کرائے بچے. لہذا اگر سخت ضرورت نہ تھی اور آپریشن ایسا تھا جس میں دوا معدے تک پہنچ گئی تو قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، دونوں لازم ہوگا. اور اگر اضطرار یعنی آپریشن کرانا مجبوری بن گیا تھا کہ اس کے سوا ابھی کوئی راستہ نہیں اور آپریشن ایسا ہوا کہ دوا معدے تک گئی، تو ایسی صورت میں اگر مجبوری پیش آئی ہے کہ مجبوراً اسے کروانا پڑا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. اس کے لیے دیکھیں فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359 اور فتاوی مرکزی تربیت افتاء اوجا گنج صفحہ نمبر 466 وغیرہ پر. اب روزے کی حالت میں خون لینے دینے کا مسئلہ، یہ یاد رہے کہ بلا ضرورت شرعی خون لینا اور دینا یہ جائز نہیں. یہ اپنے آپ میں ایک نیا مسئلہ ہے. خون لینا اور دینا حرام ہے، خون لینا اور دینا حرام ہے. اور روزے کی حالت میں خون دینا تو زیادہ حرام ہوگا. کیوں کہ خون دے گا تو ہوگا کیا، اس سے روزے میں کمزوری آئے گی. لیکن اگر کسی نے خون دیا یا چڑھوایا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ دینے کی صورت میں تو ظاہر سی بات اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اور لینے کی صورت میں وہی انجیکشن والا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا.